برہان الدین ربانی صاحب پہ اٹیک ہوا جس میں ان کو مارے گئے، وہ شہید کر دیے گئے، اس میں جو جتنی بھی امریکہ کی کوششیں تھیں ٹاکس کی طالبان سے اور ان سمویز حقانی نیٹ ورک سے بھی، کیونکہ اگر میں آپ کا اشارہ پیچھے آپ کو لے جاؤں تو جو کیانی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا اس میں انہوں نے بالکل واضح طور پہ کہا کہ صرف ہماری حقانی نیٹ ورک سے روابط یا بات چیت نہیں ہے، اور بھی ممالک ہیں، اور وہ اور ممالک امریکہ ہے، امریکہ بھی حقانی نیٹ ورک سے کولیبریشن میں رہا ہے، بات چیت میں رہا ہے، اس حد تک کہ یہاں تک خبریں تھیں کہ کرزئی نے 2005 میں یا 2004 میں ان کو پرائم منسٹرشپ کی آفر کی تھی افغانستان کی، جو ظاہر ہے کہ امریکہ کی بلیسنگ کے بغیر نہیں کی جا سکتی. ہمیں پتہ ہے کہ کیا کلاؤڈ ہے کرزئی صاحب کا اس قسم کی باتوں کے حوالے سے. اس وقت جو صورتحال ہے میرا اس کو ہمیں ایک تو گراؤنڈ ریالٹی ہے افغانستان کے اندر جو قدر مشکل ہوتی جا رہی ہے امریکہ کے لیے، اور آپ نے کسی حد تک صحیح کہا کہ وہاں پہ ایک اسکیپزم ہے، ایک ڈیفیٹزم کا پیراڈائم ہے امریکہ کے لیے جو روز بروز مشکل ہوتا جا رہا ہے. امریکن 73% لوگ جو ہیں اس وقت امریکہ میں جنگ کے ٹوٹلی خلاف ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیو فارمز کی لابی ہے امریکہ میں جو چاہتی ہے کہ جنگ جاری رہے. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ جو آئی تھی اوباما کی ایڈمنسٹریشن یا اوباما ہی وانٹڈ ٹو بی اے پیس ٹائم پریزیڈنٹ، تو مجھے بہت دفعہ یہ لگتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ عسکری قیادت میں اور سیاسی قیادت میں پاکستان میں اختلافات ہیں، قدر وہ اختلافات آپ کو امریکہ میں بھی ملتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ اس کو ایڈریس کرنے کا، ہینڈل کرنے کا بڑا اچھا ہے. فار ایگزامپل جب ان کی ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئے تو ایک اسٹیٹمنٹ پھر ہم نے وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی دیکھا، تو میرا خیال ہے کہ بہت ملٹی لیئرڈ پرابلم ہے. لیکن ہمارے لیے اس وقت امیڈیٹ چیلنج شاید یہ ہے کہ ہم کسی کانفرنٹیشن میں نہیں جا سکتے، کسی ملٹری کانفرنٹیشن میں تو جا ہی نہیں سکتے، نہ اس حوالے سے سوچنا چاہیے، نہ اس حوالے سے بات کرنی چاہیے. کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، نقصان دہ ہوگا. ہمارے انٹرنل چیلنجز ایسے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ ہم اس طرف بڑھ سکتے ہو، نہ آپ سپر پاور سے جنگ لڑ سکتے. جو ہمارا چیلنج ہے وہ ڈیمیج کنٹرول ہے. ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہماری ضرور اکنامک چوکنگ ہوگی. سینکشنز آپ نے دیکھی نہیں، آئی این ایس کی ٹرانش بند ہو گئی ہے، ہم پروگرام سے باہر نکل آئے. اس لیے نہیں باہر نکل آئے کہ اب ہم نے بھیک مانگنا چھوڑ دیے، ہم اس لیے باہر نکل آئے کہ وہ آپ کو بھیک دینے کو تیار نہیں. تو یہ وہ چیلنجز ہیں جن کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو رسپانس آئی ہے ہماری کم از کم عسکری قیادت کی طرف سے، وہاں ایلیمنٹس آف سینیٹی ہیں، کوئی نی جرک ریئیکشن نہیں ہے. they've shown their disappointment at the response and at the statements that are coming out from the United States, but they've not reacted. So I think that is important. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت بیک ڈور ڈپلومسی ہو رہی ہوگی اور ہونی چاہیے جہاں ڈیمیج کنٹرول ہو. امریکہ نے پہلے بھی بہت دفعہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہارش اسٹیٹمنٹس دیے ہیں اور پھر بیک ٹریک کیا ہے اپنے آپ کو. I hope, let's not build hype on this. I hope this happens again. ہمارا تعلقات امریکہ سے اسی طرح چلیں گے. اس وقت چیلنج ہے اور ہمیں بھی ریئیکٹ نہیں کرنا، رسپونڈ کرنا ہے کیونکہ ہمارے مسائل ان سے زیادہ ہیں. اچھا ہما بقائی صاحبہ، یہاں پہ صرف ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا، ہم سمجھنے کی کوشش ہم بھی کریں گے، کیونکہ ابھی آپ نے بات کی کہ کالعدم تنظیموں کی جو فہرست تھی امریکہ کی، اس میں حقانی نیٹ ورک کا، حقانی گروپ کا کہیں پہ بھی کوئی نام نہیں تھا. جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز تھیں ان میں حقانی گروپ کہیں پہ بھی موجود نہیں تھا. اب ایسے وقت میں جب امریکہ کی جانب سے طالبان کو ایک سائڈ پر رکھ کے، القاعدہ کو ایک سائڈ پر رکھ کے حقانی گروپ کو سامنے لے کے آنا، اور اس گروپ کو جس کے ساتھ امریکہ کہیں نہ کہیں خود بات چیت میں انوالو رہا ہے، افغانستان میں امن کو لے کر کے بات کی جائے یا طالبان کے ساتھ جو بات چیت چل رہی تھی اس کو لے کر کے بات کی جائے، تو اب کیا ضرورت محسوس ہوئی امریکہ کی جانب سے اس کے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پس پشت جو محرکات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں کہ ایسے وقت میں خالی حقانی گروپ کو بنیاد بنا کر اتنے سخت الفاظ استعمال کیے جانا اور پاکستان کو اتنی دھمکیاں دی جانی، اس کے پس پردہ محرکات جو ہیں وہ آپ ذرا اپنی رائے اس سلسلے میں بتائیے گا ہمیں. میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ بہت پبلکلی کوئرسو ہوا ہے امریکہ پاکستان کے حوالے سے پچھلے 3-4 دنوں میں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو ان کی جتنی ایفرٹس تھیں طالبان سے بات کرنے کی وہ اسکٹل ہوئی ہیں، اور جو یہ ریسنٹ اٹیکس ہوئے ہیں اس میں امریکہ بیک فٹ پہ گیا ہے
اور اس کے باوجود کہ سراج الدین حقانی نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کے اسٹرانگ ہولڈز افغانستان میں ہیں، اور ہماری بھی جو فارمر لیڈرشپ ہے ملٹری کی، وہ اکثر یہ کہتی ہے کہ حقانیز جو ہیں اپنے آپ کو انہوں نے افغانستان میں ریلوکیٹ کر لیا. لیکن آپ سے گزارش کروں، جو ہماری ہسٹری ہے، جو 2 مئی کا واقعہ ہے، ان اسٹیٹمنٹس کی کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں ہوتی کہ سراج الدین حقانی اس وقت کہاں ہیں. ہاں، اہم بات یہ ہے جو شاید رحمان ملک صاحب نے کہی، انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ کے پاس ٹینجیبل ایویڈنس ہے تو آپ ہمیں فراہم کیجیے، اور اگر ہم اس پہ ایکٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کا ناراض ہونا بجائے. پھر دوسری بات یہ جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں، ہم نے بایو میٹرکس انٹروڈیوس کرنے کو کہا ہے بارڈرز پہ، بایو میٹرکس بارڈرز پہ انٹروڈیوس نہیں ہو رہے ہیں. لیٹلی انہوں نے مانیٹرنگ ان واقعات کے بعد جو افغانستان کی مانیٹرنگ ہے اس کو اسٹرکٹ کیا ہے. کچھ روڈز جو ان مینڈ روڈز تھیں، جن پہ لوگ نہیں تھے، ان روڈز کو کھود دیا ہے. اس قسم کے اسٹیپس انہوں نے لیے ہیں. اور دیکھیے، ہمارا جو چیلنج ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہاسٹائل ہے. ہمارا بارڈر پہ اس وقت، ویسٹرن بارڈر پہ، افغانستان کے بارڈر پہ چیلنج یہ ہے کہ ہمارے پاس افغانستان سے بھی ہاسٹیلٹی ہو رہی ہے، ایریل بھی، اور نیچے بھی لوگ گھس کے ہمارے فوجیوں کو اٹیک کرتے اور مارتے. تو میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ پاکستان کے لیے اس وقت جو ہے بارڈر پہ بھی ملٹیپل چیلنجز ہیں. بہت کانفرنٹیشنل موڈ ہوا ہے بارڈرز پہ. امریکہ بھی اپنا جو ڈیفیٹزم ہے، وہ اسکیپزم ہے، اس میں وہ کہیں پاکستان کو اسکیپ گوٹ کے طور پہ استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن کیونکہ ہم فرام پاور آف ویکنس اس وقت انٹریکٹ کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، تو ہمیں ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنا ہے جہاں ہمیں اپنے مسائل کو، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے رسپونڈ کرنا ہے. بڑی بڑی باتیں کرنا اور ایسے جملے کہنا جو شاید ایسا لگے کہ ہم کوئی بہت بڑے ملک ہیں اور ہم ہر ایک کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کیا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں؟ سو لیٹس ورک ود دا گراؤنڈ ریالٹیز دیٹ ایگزسٹ اینڈ دین ریسپونڈ. ہما بگائی صاحبہ، یہ مجھے بتائیے گا کہ ہمارے پاس کیا وہ چند آپشنز موجود ہیں جس سے ہمارے چیلنجز میں اضافہ بھی نہ ہو اور اس طرح کی جو بیان بازیاں چلی آ رہی ہیں ان کو بھی روکا جا سکے؟ کیا وہ ہیں چند آپشنز ہمارے پاس؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈیمیج کنٹرول کی طرف جانا چاہیے، اور جو اسٹیٹمنٹس آئے وہ اچھے اسٹیٹمنٹس ہیں. انٹیریئر منسٹر کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آیا وہ اچھا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ ہمیں ٹینجیبل ایویڈنس دیجیے اور ہم ایکٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب آپ نے ہمیں ایویڈنس پرووائڈ کی ہے تو ہم نے حقانی نیٹ ورک کے لوگ بھی پکڑ کر آپ کو دیے ہیں. سو دوز آر آر پازیٹیو پوائنٹس. اور دوسری بات یہ کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں انٹرنیشنل کمیونٹی کو. کل چائنیز پریمیئر پاکستان تشریف لا رہے ہیں، ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اپنے ساتھ اس حوالے سے رکھیں. اور شاید ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جی کہ جب ہم روابط بڑھاتے ہیں ریجنل کنٹریز سے تو بھی بہت سارے مسائل ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب ہمارے ایران سے تعلقات بڑھ رہے تھے تو ہم نے سیکٹیرین وائلنس کوئٹہ میں دیکھی. اس کو آپ صرف یہ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ کوئٹہ کے اندر سیکٹیرین وائلنس ہوا، اس کا ایک ریجنل ڈائمینشن بھی ہے. تو پاکستان پہ اس وقت بہت سارے پریشرز ہیں اور ہمیں اکارڈنگلی اپنے مسائل کو دیکھتے ہوئے، اپنی مشکلات کو دیکھتے ہوئے رسپونڈ کرنا ہے.